بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله موصولا كما أمر، مباركا طيبا يستنزل الدرر، ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا، رب العباد هو الله الذي قهر، حي عليم قدير والكلام له، فرد سميع بصير ما أراد جرى. أحمده وهو أهل الحمد معتمدا عليه، معتصما به ومنتصرا. الحمد لله موصولا كما أمر، مباركا طيبا يستنزل الدرر. توفیق خداوندی کے تحت جس مضمون کو یا جس قصیدے کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہمارے آپ کے یہاں تو رائیہ ہے. اصل نام کیا ہے، رائیہ کیا چیز ہے، بعد میں سنتے ہیں. یہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ ہے جو علم رسم سے تعلق رکھتا ہے. رسم لغت میں کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو. کتابت کو، تحریر کو. علامت، نشانی، تحریر، کتابت، یہ اس کے مختلف معنی ہیں لوگوں میں. لیکن اصطلاح میں رسم کہتے ہیں الوضع الذي ارتضاه عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فی کتابۃ القرآن وحروفہ. ایک مرتبہ الوضع الذي ارتضاه عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فی کتابۃ القرآن وحروفہ. یہ وہ تعریف ہے جس کو صاحب مناہل العرفان نے ایک منٹ مناہل العرفان میں یہ تعریف ہے رسم کی اصطلاحی. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کو اس تعریف سے اتفاق کم ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اس میں یہ کہا گیا ارتضاہ عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمات کی جن شکلوں کو، جن نقوش کو، الوضع وضع شکلیں، املائی شکل، نقوش، کلمات قرآنیہ کے وہ نقوش یا وہ املائی شکلیں، الوضع الذی کی تفسیر ہو رہی، جن کے باب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کا اظہار فرمایا. آپ مطمئن ہو گئے. تو چونکہ اس میں ارتضاہ عثمان ہے، اس لیے بعضوں نے کہا کہ یہ تعریف جتنی عمدہ ہونی چاہیے نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ کلمات ایسے تھے جن کی بعد میں اصلاح ہوئی ہے. سیقولون للہ وغیرہ جیسے آئے گا بتلائیں گے. بعض کلمات وہ ہیں جن کے باب میں آپ نے یہ فرمایا تھا ارا فیہ لحنا، کہ کچھ اشارے ہیں اور یہ اشارے ہر کوئی نہیں سمجھ پائے گا، کہ عرب ہی اس کو سمجھ پائیں گے. ستقیم العرب، یہ مضمون بھی آئے گا انشاءاللہ.
تو کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض کلمات کی رسم اور اس کے املا سے متعلق آپ ابھی بھی یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو اور آسان اور واضح بنا دیا جاتا ہے، اس کی کچھ اصلاح ہوتی ہے، اس لیے ارتضاہ کا جو لفظ ہے وہ صحیح نہیں، یا پھر رسم کی یہ اتنی عمدہ تعریف نہیں ہے۔ لیکن اس کے باب میں یہ کہا جائے گا کہ ارتضاہ کا معنی یہ ہے کہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد، یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قرآن کریم کی کتابت سے فراغت پر جب لے کر تشریف لائے، ان کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ نے پہلی بار یہ فرمایا کہ اس کلمے کی یہ اصلاح ہونی چاہیے، اس کی یہ اصلاح ہو گئی، تو ارتضاہ اصلاح کے بعد ہے۔ اب جو مصاحف بالکل تیار ہو کر مختلف بلاد میں بھیجنے کے قابل ہو گئے، ان کی کتابت، ان کی املائی شکلیں، اس کو کہا جاتا ہے رسم۔ لہذا اس تعریف میں کوئی خاص نقص نہیں ہے، پھر بھی بعض لوگوں نے اس کی اور اچھی تعریف کی۔ علم یعرف بہ مخالفت رسم العثمانی یا مخالفت مصاحف العثمانی لأصول الرسم القیاسی۔ علم یعرف بہ مخالفت مصاحف العثمانی لأصول رسم القیاسی۔ علم رسم ایک ایسا علم ہے کہ اس کی معرفت، اس کے ذریعے قرآن کریم کے وہ کلمات جن کا املا اور جن کی کتابت غیر قیاسی انداز میں ہے، عام اصول کتابت کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر اولئک، ظاہر بات ہے کہ اولئک میں ایک واو زائد ہے، وہ کسی قرأت میں نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ عام اصول رسم یہ ہیں، جیسے ابھی ہم آپ کو ایک چیز لکھ رہے ہیں، تو عام اصول رسم یہ ہیں کہ کلمہ ہمیشہ مطابق ملفوظ کے لکھا جاتا ہے۔ متکلم کلمے کا جیسا تلفظ کرتا ہے اسی کے مطابق لکھنے کا نام ہے قیاسی، رسم قیاسی۔ اس لیے تعریف میں کیا ہوا؟ مخالفت مصاحف العثمانی لأصول رسم القیاسی، یہ اصول رسم القیاسی کہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ کلمہ تو ایسا ہی لکھا جائے جیسا وہ تلفظ کیا جائے، جیسا بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اکثر کلمات تو مطابق ملفوظ ہیں اور قیاسی انداز ہی میں ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے کلمات وہ ہیں جو اصول رسم کے خلاف، اصول املا کے خلاف غیر قیاسی انداز میں لکھے گئے ہیں۔ اور رسم کی جتنی کتابیں ہیں، اصحاب رسم کا موضوع ہی یہ ہے، لہذا جتنے بھی مصنفین رسم ہیں وہ اپنی رسم کی تصنیف و تالیف میں جن کلمات پر گفتگو فرمانے والے ہیں یا فرما رہے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ کلمات ہیں جن کی رسم غیر قیاسی، جس کو ہم نے معرفت رسوم میں پڑھا کہ رسم قیاسی مطلق محتاج بیان نہیں ہے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ رسم قیاسی کو تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ہماری عقل کے بالکل موافق ہے، عقل کو اس باب میں ہر طرح اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کریم اپنا ایک امتیازی رسم رکھتا ہے، ایک امتیازی انداز کتابت رکھتا ہے، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کریم مختلف ناحیوں سے معجزانہ شان رکھتا ہے، وہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے، تعبیرات کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے، اور کتنے ناحیے ہیں
ان سارے ناحیوں سے قرآن کریم معجز ہے۔ من جملہ ان نواحی کے ایک ناحیہ رسم کا بھی ہے کہ قرآن کریم کے بہت کلمات وہ ہیں جس کے انداز کتابت نے لوگوں کی عقلوں کو تھکا دیا ہے، پریشان ہے، عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے۔ دنیا ان کلمات کی توجیحات اور اس کی حکم کہ یہ اس انداز میں کیوں لکھا گیا، اس کی حکمتیں تلاش کرتے کرتے دنیا تھک رہی ہے۔ چنانچہ بہت لوگوں نے تو ہتھیار ڈالتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ بھئی قرآن کریم کا جو رسم ہے، اس کا جو انداز کتابت ہے، اس کی جو املائی شکلیں ہیں، وہ سر من اسرار الہیہ ہے۔ یہ سر من اسرار الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خاص حکمتیں، مصالح اور نزاکتوں کے تحت قلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کلمات کی املائی شکلوں کا القاء فرمایا۔ یہ تعبیر اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ جمہور علماء کا خیال یہ ہے کہ قرآن کریم کے کلمات کی جو لکھائی ہے وہ توقیفی ہے، وہ سماعی ہے، یہ متفق علیہ، یعنی حضرات صحابہ کرام نے اس پر اتفاق فرمایا۔ توقیفی کیا معنی؟ توقیفی کیا معنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے کے مطابق تو چونکہ قرآن کریم کے یہ کلمات اور اس کا انداز کتابت اور اس کی املائی شکلیں یہ معجزانہ حیثیت کی ہیں، اس کو سارے لوگوں نے اعجاز کے انداز میں تسلیم کیا۔ چنانچہ قدیم زمانے سے ایسے کلمات کی رسم پر بہت بڑا طبقہ ہے جو غور و فکر کر رہا ہے اور اس کے حکم تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جن پر اپنا خصوصی فضل فرمایا، جن لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل متوجہ ہوا اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم کو منکشف فرمایا، جب انہوں نے منکشف حکم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگوں نے حضرات صحابہ کرام کے علمی تعمق، ان کی علم کی گہرائی، ان کی معرفت اور ان کے مزاج کے اعتدال کا لوہا مانا۔ کیا لوگ تھے اور کہاں کہاں ان کی نگاہیں پہنچی ہیں، اور انہوں نے کلمات قرآنیہ کی رسم میں کیسی کیسی نزاکتوں کا خیال رکھا ہے۔ تو چونکہ قرآن کریم کے بہت سارے کلمات وہ ہیں جو غیر قیاسی انداز میں ہیں، رسم اسی سے بحث کرتا ہے، علم رسم میں ہمیشہ اسی سے بحث ہوتی ہے، اس لیے لوگ رسم کی تعریف یہی کہتے ہیں کہ علم یعرف به مخالفت مصاحف العثمانیہ لاصول رسم القیاسی، کہ عام اصول کتابت کے خلاف جو کلمات لکھے جاتے ہیں وہ کون کون کلمات ہیں، کہاں کہاں کیسا لکھا گیا ہے۔ چنانچہ کچھ وہ غیر معتدل اور انصاف سے عاری طبائع ہوتی ہیں کہ وہ بجائے کسی کا لوہا ماننے کے اور کسی کا اعتراف کرنے کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چونکہ فن کتابت سے پورے طور پر واقف نہیں تھے، نعوذ باللہ، کہا اس وجہ سے وہ بہت کلمات کو اصول رسم کے خلاف لکھ گئے، اصول کتابت کے خلاف لکھ گئے، حالانکہ انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ مثال کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاہان مملکت کا نام خطوط بھیجے گئے، ان خطوط کا املا کس نے کیا تھا؟ حضرات صحابہ کرام نے کیا۔ جو حضرات صحابہ کرام ان خطوط میں کلمہ سلام کو الف کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، خطوط میں حضرات صحابہ کرام نے سلام کا لفظ الف کے ساتھ لکھا، اس بات الف سے، لام کے بعد جیسا الف بولتے ہیں اس کو ثابت بھی رکھا لکھنے میں۔ انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قرآن کریم میں 42 مواقع میں کلمہ سلام آیا اور اس کے الف کو لکھنے سے حذف کر دیا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ
یہ کتابت سے واقف نہیں تھے، اس لیے قرآن کریم میں اس طرح کے کلمات ہیں جو غیر قیاسی انداز میں اصول کے خلاف ہیں، نہیں ان کے سامنے مسالے رہی ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو وہاں بھی کلمہ سلام وہ بغیر الف کے لکھتے، اور وہاں جب الف کے ساتھ لکھ کر آئے تھے تو اس کا مقتضا تو یہی تھا کہ وہ کلمہ سلام کو لکھنا جانتے تھے، قرآن کریم میں ایسا ہی لکھ سکتے تھے، لیکن ان کے سامنے مسالے رہی ہے۔ ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت انہوں نے کلمہ سلام کو حذف الف کے ساتھ لکھا، جس کو آج ہم کھڑا زبر کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، سلام کا لفظ۔ یا اہل الکتاب، خطوط میں یا اہل الکتاب بارہا لکھا گیا، اور وہاں یا ندا اس کا الف ثابت رکھا گیا، اہل الکتاب الگ ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں 12 مواقع میں یا اہل الکتاب ہے، اور وہاں یا ندا کا الف نہیں لکھا گیا، اس کو لکھنے سے حذف کر دیا ہے۔ یہ کہنا کہ وہ کتابت کے فن سے واقف نہیں تھے، یہ مزاج کی بے اعتدالی ہے، ناانصاف ہے، ہاں طبائع کی ناانصافی ہے۔ کلمات کی اس رسم میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی نزاکتیں ہیں اور بڑی مسالے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مصنفین رسم نے زیادہ تر اس سے بحث نہیں کی۔ حضرات ارباب رسم وہ صرف مصاحف عثمانیہ میں کون سا کلمہ کس انداز میں لکھا گیا، غیر قیاسی انداز میں تو ہے، لیکن غیر قیاسی انداز میں کیسا لکھا گیا، بس صرف وہ اسی سے بحث کرتے ہیں۔ ہاں اللہ کے بعض بندے ہیں جیسے علامہ مراکشی ہیں، وہ اس پر بحث کرتے ہیں کہ یہ کلمہ ایسا کیوں لکھا گیا، مثلا کسی میں الف حذف کیا گیا تو حذف الف کی کیا وجہ ہیں، وہ جیسے جیسے مواقع آئیں گے انشاءاللہ بتلائیں گے۔ خیر، ہم یہ سن رہے تھے چونکہ کسی بھی فن کو ہم پڑھیں گے تو وہ فن ہے کیا، تعریف کے ذریعے اس فن کی حقیقت تک پہنچا جاتا ہے۔ لہذا علم رسم کی حقیقت بیان کرنے کے لیے یہ تعریف ہو رہی ہے، علم یعرف به مخالفت مصاحف العثمانیہ لاصول الرسم القیاسی، تعریف ہوگی۔ موضوع اس کا کیا ہے؟ نقوش کلمات قرآنیہ، کلمات قرآنیہ کی املائی شکلیں، نقوش کا ترجمہ۔ رسم میں اسی سے بحث ہوتی ہے، کون کلمہ کیسا لکھا جائے گا، لہذا موضوع کہا جائے گا نقوش کلمات قرآنیہ، یعنی کلمات قرآنیہ کی املائی شکلیں، کون سا کلمہ کس شکل میں املا کیا جائے گا، لکھا جائے گا۔ موضوع ہو گیا۔ غرض کیا ہے اس کی، اس علم کو پڑھنے کی غرض کیا ہے؟ رسم عثمانی کی حفاظت، اور مصاحف عثمانیہ سے مطابقت، رسم عثمانی کی حفاظت کیوں ضروری ہوئی کہ اس کی وجہ سے اس کو مستقل فن کی حیثیت دی گئی، اس میں تصانیف اور تالیف سب، اور اتنا بڑا طبقہ اس کی طرف متوجہ ہے، کیا ضرورت پیش آئی اس کی؟ ابھی جیسا کہ ہم نے سنا کہ رسم من جملہ اعجاز قرآنی کے ایک ہے۔ قرآن کریم جتنے اینگل سے اور جتنے نواحی سے معجز ہے، اور اس نے لوگوں کو عاجز کر دیا ہے اپنی مثال پیش کرنے سے، وہ رسم کے اینگل سے بھی اور رسم کے ناحیے سے بھی معجز ہے۔ جب یہ معجز ہے تو اس کے اعجاز کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ اب اگر ہم نے
مصاحف عثمانیہ میں جو کلمہ جیسا لکھا گیا تھا وہ چونکہ خلاف قیاس تھا، ہم نے اگر اس خلاف قیاس کلمے میں تحریف کر کے تبدیلی کر کے مطابق قیاس بنا دیا تو خلاف قیاس لکھنے کی جو حکمتیں تھیں، جو مصالح تھی، وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے رسم عثمانی کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے تاکہ قرآن کریم کا اعجاز باقی رہے گا۔ مصاحف عثمانیہ سے مطابقت کیا معنی؟ کہ اب جب قیامت تک کوئی قرآن کریم لکھے گا تو اس کو قرآن کریم کے کسی بھی کلمے کو لکھنے سے پہلے مصاحف عثمانیہ سے مراجعت کرنی پڑے گی، وہاں وہ کلمہ کیسا لکھا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا ہر فرد قیامت تک قرآن کریم کے باب میں اس کا مکلف رہے گا۔ چنانچہ مسئلہ آئے گا کہ فقہائے اربعہ نے بالاتفاق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مسئلہ تو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، لیکن چاروں فقہا کا بالاتفاق نظریہ فیصلہ یہ ہے کہ مصاحف عثمانیہ کی اتباع، اس کی مطابعت قیامت تک ہر کسی کے لیے لابدی ہے۔ قرآن کریم کوئی مصاحف عثمانیہ کے خلاف نہیں لکھ سکتا ہے، کلمے کی رسم سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، اس سے عقل مطمئن ہو یا نہ ہو، لیکن قیامت تک قرآن کریم کا یہ کلمہ جیسا مصاحف عثمانیہ میں ہے ایسا ہی لکھنے کا ہر کوئی مکلف ہے۔ یہ ہے مصاحف عثمانیہ سے مطابقت۔ اور ظاہر بات ہے اگر ہم نے اس کو نہیں پڑھا، علم رسم اور مصاحف عثمانیہ کے انداز کتابت املائی شکلوں کو اگر ہم نے معلوم نہیں کیا اور ہم نے اپنے انداز میں قرآن کریم کو لکھنا شروع کر دیا تو یہ ایک بہت بڑا جرم یہ کہلائے گا کہ 12,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اجماع کی خلاف ورزی لازم آتی ہے۔ مصاحف عثمانیہ کی رسم پر اس زمانے میں موجود 12,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اتفاق فرمایا تھا، اجماع تھا ان کا۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا تو اجماع کی خلاف ورزی لازم آئے گی، اور ظاہر بات ہے کہ اجماع کی خلاف ورزی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے علم رسم کو پڑھنے کی جو غرض ہے وہ کیا کہا؟ رسم عثمانی کی حفاظت، رسم عثمانی کی حفاظت اور مصاحف عثمانیہ سے مطابقت۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مصاحف عثمانیہ، مصحف عثمانی نہیں کہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اختلاف الاقوال جو 8 مصاحف لکھوائے تھے ان میں سے کسی بھی مصحف کی مطابقت یہ لابد ہے، کسی ایک مصحف کی نہیں، ان میں سے کسی بھی مصحف کی مطابقت، یہ اس کی غرض ہے۔ اس کا حکم تو ابھی ہم نے سن ہی لیا ہے۔ ماخذ کیا ہے اس کا؟ علم رسم کا ماخذ کیا ہے؟ مصاحف عثمانیہ۔ علم رسم کا ماخذ مصاحف عثمانیہ۔ اور بعض اصحاب کشف ان کا انکشاف یہ ہے کہ مصاحف عثمانیہ آج جس انداز میں لکھے گئے ہیں وہاں جو کلمہ جس انداز میں مرسوم ہے لوح محفوظ پر وہ کلمات ایسے ہی ہیں۔ یہ بعض اصحاب کشف کا انکشاف ہے۔ تو کہنا چاہیے، اب کہنا چاہیے کہ ابھی تو ہم جو ہیں وہ اس کا ماخذ کرا دیں گے، چونکہ ہماری آنکھیں جس کو دیکھ رہی ہیں وہ مصاحف عثمانیہ ہے، باقی اس کا اصل ماخذ ہو گیا کیا؟ لوح محفوظ۔ جی یہ جو قصیدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس قصیدے کا نام آپ جانتے ہیں، اس کو ہم آپ رائیہ کہتے ہیں۔ اس کو رائیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس قصیدے کے 298 اشعار ہیں۔ 298 اشعار پر مشتمل یہ قصیدہ ہے۔ اس کا ہر شعر علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے را پر ختم فرمایا ہے۔
رائیہ کہنے والوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قصیدہ بھی رائیہ ہے۔ عقد الآئی میں ایک قصیدہ ہے ناظمۃ الظہر، کون سی صورت کتنی آیات پر مشتمل ہے، جو 7 شمار ہیں۔ یہ مستقل ایک فن ہے عقد الآئی، اور وہ بھی قرہ سے متعلق ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے عقد الآئی کے مضمون پر ایک قصیدہ نظم فرمایا اور اس کا نام رکھا ناظمۃ الظہر۔ اس قصیدے کے بھی ہر شعر کو آپ نے را پر ختم فرمایا ہے۔ ہاں تھوڑا سا فرق ہے، رائیہ میں ابھی ہم جس مضمون کو پڑھ رہے ہیں یا جس قصیدے کو پڑھ رہے ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شعر را پر اس انداز میں ختم ہوا کہ را کے بعد الف بھی ہے، اور ناظمۃ الظہر میں را کے بعد الف نہیں ہے، صرف را پر شعر کو ختم کر دیا ہے۔ اس کا اصل نام ہے عقیلۃ اطراب القصائد فی اسن المقاصد، بعض لوگوں نے مطالب بھی لکھا ہے، مفہوم ایک ہی، عقیلۃ اطراب القصائد فی اسن المقاصد، عمدہ مقاصد میں دیگر قصائد سے فضیلت رکھنے والا عمدہ ممتاز قصیدہ۔ اپنے معاصرین قصیدوں میں اطراب القصائد، اپنے معاصرین قصائد میں عمدہ مطالب مفاہیم پر مشتمل بہترین قصیدہ۔ یعنی اس قصیدے میں جن مضامین کو بیان کیا جانا ہے، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس مضمون کو لے کر بہت لوگ چلے ہیں۔ نثر میں بھی اس مضمون کو آپ دیکھیں گے بہت سی کتابیں، چنانچہ جیسا کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ علم رسم پر غازی ابن قیس نے سب سے پہلے کتاب لکھی، اول من صنف فی الرسم۔ لیکن اس کے بعد ابن ندیم کی فہرست کو دیکھنے سے لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ غازی ابن قیس سے پہلے 7 تصانیف مارکیٹ میں آ چکی تھی علم رسم پر، اور ان میں سر فہرست جن کو مصنفین رسم میں سب سے مقدم کہا جائے گا وہ ابن عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ کو کہنا چاہیے۔ ابن عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ رسم کے سب سے پہلے مصنف ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ علم رسم پر گفتگو کا انداز ہر ایک کا الگ الگ رہا۔ کسی نے اس نقطے کو اپنا مرکز توجہ قرار دیا۔ مثال کے طور پر پہلے جتنی بھی کتابیں متقدمین کی آپ دیکھیں گے، انہوں نے جہاں مصاحف عثمانیہ کی رسم کو بیان کیا وہاں ان میں باہم تقابل بیان کیا۔ کیا معنی باہم تقابل؟ بھئی مصحف کوفہ بصرہ ان دو میں اور مصحف مدنی میں کہاں کہاں فرق تھا؟ مصحف مدنی اور مصحف مکی ان دونوں کے مابین کتنے کلمات میں فرق تھا؟
تو اگلے لوگوں کا موضوع یہ رہا ہے، انہوں نے مصاحف کا تقابلی مطالعہ فرمایا اور تقابلی مطالعے کے حاصل کے طور پر ایسے مواقع کو آپ نے یکجا کر کے بیان کیا ہے۔ یہ اگلے لوگوں کو علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، چونکہ دانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا انداز روایتی انداز ہے، وہ ہر مسئلے کو سند کے ساتھ اور روایت کے طور پر بیان فرماتے ہیں۔ تو آپ نے، اور عجیب بات 120 تصانیف میں 12 تصانیف تو صرف آپ کی علم رسم پر ہے، علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ لکھا ہے لوگوں نے، ہمیں معلوم، رائیہ پڑھنے والے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہم شاطبیہ میں کہتے ہیں کہ بھئی شاطبیہ کا اصل مضمون علامہ دانی کی تیسیر ہی کے مضمون کو اٹھا کر آپ نے نظم کر دیا، بالکل اسی طرح مقنع ہی کے مضمون کو اٹھا کر علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 298 اشعار پر مشتمل نظم کر دیا۔ تو رائیہ کا اصل مضمون علامہ دانی کی مقنع ہے، لیکن مقنع کے باب میں لکھا ہے کہ 12 تصانیف میں مقنع مختصر، علامہ دانی کی جو 12 تصانیف تھی رسم میں، ان میں سے مقنع جو ہے وہ مختصر، اس میں بھی پھر بعض لوگوں نے معجم و مصنفات الوقف والابتداء، مصنفات رسم العثمانی نہیں، معجم و مصنفات الوقف والابتداء، انہوں نے ایک موقع پر علامہ دانی پر گفتگو کر چکے، ان کی مقتفا ہے، تو وہاں مقتفا پر گفتگو کی مناسبت سے مقنع کی گفتگو بھی آئی، انہوں نے وہاں اس کی وضاحت فرمائی کہ مقنع کے 2 ہونے کو تو ہر ایک نے لکھا کہ مقنع 2 تھی، جیسا کہ صاحب دلیل الحیران نے لکھا کہ 2 مقنع تھی، ایک مقنع کبیر اور ایک مقنع صغیر، 2 مقنع تھی۔ لیکن معجم مصنفات وقف والابتداء نے یہ لکھا کہ رائیہ کا اصل مضمون جس مقنع کو ہم کہتے ہیں وہ مقنع کبیر ہے، اور مقنع صغیر تو صرف 40 اوراق کا حجم رکھتی تھی، اتنی ضخامت تھی اس کی، مقنع صغیر کی ضخامت 40 اوراق کی تھی۔ تو علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ آپ کا انداز روایتی انداز ہے، تو آپ نے مقنع میں کلمات کی رسم کو باقاعدہ سند کے ساتھ کہ آپ نے اس کلمے کی یہ رسم کہاں سے لی ہے، انہوں نے کہاں سے لی، انہوں نے کہاں سے لی، تو سند کے ساتھ مقنع میں اس طرح کلمات کی رسم کا آپ نے بیان کرنا ہے۔ ہم اس پر گفتگو کر رہے تھے، عقیلۃ اطراب القصائد فی اسن المقاصد، کہ رسم پر تو بہت سے مضامین ہیں، نثر میں بھی ہیں اور نظم میں بھی ہیں، لیکن ان ساری کتابوں میں اپنے مقصد میں سب سے عمدہ اگر کوئی نظم ہو تو کہا یہ عقیلہ ہے، جس کو ہم آپ کیا کہتے ہیں، رائیہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہ ملا علی کی رائے ہے، یہ جو بھی آپ نے سنا کہ جتنے مضامین رسم کے تھے ان میں اعلیٰ مضمون یہ ہے۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے قصائد ہیں ان قصائد میں کا بہترین قصیدہ، عام مطلب لوگ اس کی مراد یہی بیان کرتے ہیں، قصائد شاطبی میں کا عمدہ قصیدہ، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایسا نہیں، اور یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی شاطبیہ میں عبارت میں جو سلاست ہے، جو روانی ہے، اور لغات کی جو عمدگی ہے اور جو کمالات اور جو خوبیاں ہیں، اتنی ساری چیزیں یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ قصائد شاطبی میں کا عمدہ قصیدہ، تو قصائد شاطبیہ میں تو لامیہ یہ سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تشریح عقیلۃ اطراب القصائد کی پسند نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دیگر جتنے بھی مضامین اور تصانیف تھی ان میں کی بہترین تصنیف اور بہترین منظومہ یہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے۔
چونکہ ہم کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں، لہذا ہماری معلومات میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم جس قصیدے کو پڑھ رہے ہیں اس کی تشریح یا اس کے لیے وہ کون کون سی شروحات ہیں جو ہمارے معاون بن سکتی ہیں، یہ ہماری معلومات میں رہنا چاہیے۔ جیسا کہ شاطبیہ کے باب میں آپ نے سنا کہ شروع زمانے ہی سے اس کی تشریح کی ضرورت محسوس ہوئی، خود علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی محسوس فرما رہے تھے۔ چنانچہ جب شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا مشکل قصیدہ لکھا، کون اس سے استفادہ کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی جوان اللہ تعالیٰ ایسا پیدا فرمائیں گے جو اس کی تشریح کے ذریعے اس کو آسان بنا دے، اور مراد علامہ سخاوی تھے۔ تو جیسا علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاطبیہ کی سب سے پہلی شرح لکھی، اسی طرح رائیہ کی بھی اور عقیلہ کی بھی سب سے پہلی شرح علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ لہذا یہ کہا جا رہا ہے کہ عقیلہ میں شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد کے باب میں سب سے معتمد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو علامہ سخاوی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آپ نے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے عقیلہ 3 مرتبہ پڑھی۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حالانکہ وہ بہت بڑی حیثیت کے مالک تھے اور انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار کے قریب میں بیٹھ کر بہت علوم کی 41 سال تک اشاعت فرمائی، وہاں ان کے درس کا ایک اہم مضمون یہ بھی تھا، قرات میں تھا۔ تو وہ بہت بڑی حیثیت کے مالک ہیں، انہوں نے اس سب سے پہلے اس کی شرح لکھی اور اس کا نام ہے کتاب الوسیلہ۔ اس کے بعد ایک شرح ہے علامہ جعبری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام ہے جمیلۃ ارباب المراصد۔ لوگ اتنے ہی پہ اکتفا کرتے ہیں، جمیلۃ ارباب المراصد۔ علامہ جعبری رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ ہے کہ آپ نے ادھر تو شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدے کی تشریح فرمائی، اور ادھر آپ نے مستقل ایک منظومہ بھی، ایک قصیدہ خود علم رسم میں آپ نے خود تیار کیا، ایک منظومہ آپ نے خود تیار کیا۔ اور آپ دیکھیں گے جمیلہ سے جب استفادہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کئی مواقع ایسے ہیں کہ جہاں علامہ جعبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے کا، اپنے خیال کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ اگر علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بجائے اس موقع میں اپنا انداز بیان جیسا ابھی ہے اس کے بجائے اگر اس عبارت میں مسئلے کو بیان کرتے تو بہتر ہوتا، وہ جس کو کہا جائے گا اصلاحات۔ بہت مواقع ایسے ہیں جہاں انہوں نے اس کو اصلاح کا محتاج پایا اور وہاں اصلاحی عبارتیں انہوں نے لکھی، اپنی طرف سے پیش فرمائی۔ ایک شرح اور ہے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ابن قاصح، جن کی ایک شرح آپ دیکھتے ہیں شاطبیہ کی سراج القاری، کسی زمانے میں غیث النفع اسی کے حاشیے پہ چھپتی تھی۔ ایک شرح وہ یہاں ہے، دیکھیں گے یہاں سامنے رکھیے۔ عربی میں ایک شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، بہت عمدہ شرح، مختصر مگر عمدہ، الہبات السنیہ۔ عربی میں ایک اور شرح ہے شیخ موسیٰ جار اللہ کی، اور اس کا نام ہے شرح عقیلہ، وہ بھی مطبوعہ ہے، آسانی سے مارکیٹ میں ملتی ہے۔
یہ موسیٰ جار اللہ جو ہیں ایک روسی فرد ہیں جو 1949 میں روس سے ہندوستان تشریف لائے تھے اور صرف 10 روز میں رائیہ کی شرح لکھی عربی زبان میں. یہاں ہے، دیکھیں گے اس کو. اسی طرح عربی میں جن کو قرات کے باب میں ہندوستان کی سند کہا گیا ہے، حضرت قاری عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کی افضل الدرر بہت عمدہ شرح ہے، مختصر مگر بہت عمدہ شرح. اردو میں جتنی شروحات ملتی ہیں ان میں سب سے قدیم شرح حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی المعانی الجلیلہ. آپ کے بعد ایک شرح حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اردو زبان میں، اسہل الموارد. اس کے بعد ایک شرح اردو زبان میں حضرت قاری اظہار احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایضاح المقاصد. یہ وہ شرح ہے جس کے باب میں 225 اشعار کی شرح تو خود حضرت قاری اظہار احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. 298 میں سے 225 اشعار کی شرح انہوں نے خود فرمائی. اور پھر آپ کی عمر تمام ہو گئی، آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ کے صاحبزادے قاری محمد ادریس عاصم دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی تکمیل فرمائی اور بقیہ 73 اشعار کی تشریح انہوں نے فرمائی. اردو زبان میں ایک شرح یہ بھی معلوم نہیں ابھی لکھا ہوا ہے کہ نہیں، ہم نے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرا ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن قاری فیاض الرحمن کی ہے المعانی الجمیلہ. المعانی الجمیلہ خیر بہت اس میں زیادہ تشریح نہیں ہے، بہرحال کبھی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا بھی سہارا آدمی لے لیا. اس طرح مارکیٹ میں اس کی کئی شروحات ہیں، لہذا کم از کم رائیہ پڑھنے والے جتنے بھی ہمارے تخصص کے فضلاء ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان شروحات میں سے ایک عربی اور ایک اردو شرح ہمیشہ سبق سے پہلے پیشگی مطالعے کے طور پر دیکھ کر آیا کریں. چونکہ ایک نیا مضمون ہے، قرات کا مضمون، تجوید کا مضمون وہ ہوتا ہے جس کو ہم کئی جگہ سنتے ہیں، لیکن رسم کا مضمون ایسا ہے جو قرات کے شعبوں میں بھی اور جو ہے وہ زمرہ قرہ میں بھی اس سے واقفیت کم ہوتی ہے. اس لیے اس سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا پیشگی مطالعے کا ذوق رکھیں، اس کا التزام کریں. جی الحمدللہ موصولا کما امرہ. تمام تر تعریفات مسلسل موصولا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جیسا کہ آپ نے اپنی حمد بیانی کا حکم فرمایا ہے. کما امرہ کا ترجمہ جیسا کہ آپ نے اپنی حمد بیانی کا حکم فرمایا ہے. درا حال ہے کہ حمد بیانی حامد کے لیے برکت کا باعث ہے، تبرک کا باعث ہے، برکتوں کا باعث ہے. طیباً یہ عمدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرنا،
اور اس کی توجہ کی امید سے اس کی حمد کو کہنا یہ ایک عمدہ عمل ہے۔ یستنزل الدرر، یہ درتن کی جمع ہے درر، درتن کی جمع درر، نعمت کے معنی میں۔ یستنزل میں جو ضمیر ہے وہ حمد کی طرف لوٹتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا وہ نعمتوں کے نزول کا باعث ہوتا ہے، نعمتوں کو نازل کرواتی ہے، نعمتوں کے نزول کا سبب ہوا کرتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تمام تر تعریفات اللہ رب العزت کے لیے تسلسل سے ہے، مسلسل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد بیانی کا حکم فرمایا ہے۔ درا حال ہے کہ یہ حمد بیانی حامد کے لیے تبرک کا باعث ہے، برکتوں کا باعث ہے، اور یہ ایک عمدہ عمل ہے۔ یستنزل الدرارا، اور یہ حمد بیانی نعمتوں کے نزول کا باعث ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ یہاں فضلاء موجود ہیں، اس کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کما امرا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قل الحمدللہ، تو وہاں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی معرفت پورے انسانیت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے، قل الحمدللہ۔ تو کما امرا، یہ قل الحمدللہ کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں، موصولاً، مبارکاً اور طیباً، یہ تینوں الحمد سے حال ہے۔ درا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا یہ تسلسل سے ہونا چاہیے، پھر وہ برکتوں کا باعث ہے، اور یہ اعمال میں کا عمدہ عمل ہے۔ لہذا یہ تینوں الحمد سے حال ہیں۔ باقی یستنزل الدرر لئن شکرتم لازیدنکم، جب ہم کسی ایک نعمت پر اللہ تعالیٰ کی شکر بجاوری کریں گے، اس کی حمد کو بیان کریں گے، تو وہ کتنی ساری نعمتوں کا سبب بنے گا۔ یستنزل الدرر، جی بس۔